کنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت مصطفیٰ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ خالق کائنات جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اور درود لامحدود نبی مکرم نور مجسم شفیع امم والی بے کساں ہادی بے کساں سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تابہ ماہ فروزہ سرنشین مہوشاں سرخیل زہرہ جمالہ تتمہ دوراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد عزیز بزرگ اور دوستو، انتہائی قابل صد احترام زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت قاسم فیوزات امام ربانی جانشین حضرت سلطان اللہ شکی جناب پیر سید محمد معصوم حسین بادشاہ بخاری مجددی سرہندی زیب سجادہ درگاہ مقدسہ گلستان سرہند شریف پیر طریقت رہبر شریعت جانشین مراڑہ شریف فخر الصدات جناب پیر سید شداب الحسن گیلانی سجادہ نشین آستان عالیہ مراڑہ شریف اور صاحبزادہ والا شان جناب پیر سید محمد فیضان المجتبیٰ بخاری مجددی سرہندی اور جناب صاحبزادہ پیر سید محمد اعظم گیلانی اور آپ سب اور میں آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستو، چند منٹ کی گفتگو ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الا حروف تنبیہ ہے، علماء کرام اس بات کو جانتے ہیں۔ الا آتا ہے خبردار کرنے کے لیے۔ رب کائنات کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بے شک جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، نہ تو ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کوئی غمگین ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور متقی ہو گئے۔ رب کائنات کی ذات نے ارشاد فرمایا، اور میں جس شخصیت کے متعلق گفتگو کرنی ہے، امام ربانی، قیوم زمانی، شہبازلہ مکانی، قندیل دورانی، محدث رحمانی، قطعات قرآنی، دو قومی نظریہ کے بانی، مجدد اعظم حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فاروقی ہیں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور فاروق اعظم وہ ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، 39 تعداد ہے، مسلمان چھپ کر عبادت کرتے ہیں، دار ارقم میں رہتے ہیں، حضرت ارقم کا یہ گھر ہے، صحابی رسول ہیں اور حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ جب عمر بن خطاب اب اسلام قبول نہیں کیا، خطاب کا بیٹا ہے، 26 سال کا جوان ہے، دنیا عمر کہتی ہے اور پہلوانی کا زمانہ ہے۔ عمر کو ابو جہل نے کہا، عمر بات بڑی بگڑ رہی ہے، مکے میں اسلام پھیل رہا ہے، محمد مصطفیٰ کے غلام بڑھتے جا رہے ہیں، یہ 26 سال کا جوان اپنے گھر میں پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ عمر، تو پہلوان ہے، مکے کی سرداروں کی نظریں تیری طرف ہیں، آج اٹھ، ایسا کام کر دے کہ دین اسلام کا روشن چراغ گل کر دے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ 26 سال کا جوان اپنے گھر میں پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ عمر اٹھ، تلوار اٹھا اور میان سے نکال لے، آج نکل اور پانی اسلام کی زندگی کا روشن چراغ گل کر دے۔
عمر بن خطاب گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، راستے میں نکلتے ہیں، بڑی سخت گرمی ہے، مکے کی دیواروں میں لوگ چھپ چھپ کر نکلتے ہیں، لیکن یہ نوجوان بازار میں جا رہا ہے، تلوار لٹک رہی ہے۔ حضرت نعیم ملے، صحابی رسول ہیں، اسلام قبول کیا ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا۔ فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں یار مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، آج میں نکلا ہوں بانی اسلام کی زندگی کا روشن چراغ گل کرنے کے لیے۔ حضرت نعیم کہنے لگے اے عمر گھر کی بھی خبر تو لے لو، تجھے پتا ہے تیرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب اسلام لے رہی ہے، تیری بہن اسلام قبول کر چکی ہے، تیرا بہنوئی اسلام قبول کر چکا ہے۔ اسی غوث اسی غصے کے ساتھ گھر گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی تو تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ بہن نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، عمر دروازہ کھٹکا رہا ہے لیکن تلوار لٹک رہی ہے، قرآن کو بند کیا اور الماری میں رکھ دیا۔ جب دروازہ کھلا عمر بن خطاب آئے، فرمایا بہن کیا کر رہی تھی؟ میں نے سنا ہے تو نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہاں عمر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ ذرا مجھے بھی تو پڑھ کے سنا وہ قرآن۔ بہن کو پہلے بہت مارا، ضربیں لگائیں، خون نکلنے لگا۔ ہاں تو اسلام چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی؟ جا عمر چلا جا، میں اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑنے والی، تو کیوں نہیں چھوڑتی؟ ذرا مجھے بھی تو وہ کتاب پڑھ کے سنا۔ عمر تو ابھی پلید ہے، تو پاک نہیں ہے، جا جا کے غسل کر، وضو کر، پھر غسل کر کے آ، پاک ہو کے آ، میں تجھے قرآن سناتی ہوں۔ عمر گئے ہیں غسل کرنے کے لیے، اپنے جسم کو دھو رہے ہیں، ادھر رب کائنات دل کو دھو رہا ہے۔ عمر بن خطاب غسل کر رہے ہیں، پانی بدن پہ پہ رہا ہے اور غسل پاک ہو گیا، جسم پاک ہو گیا۔ عمر بن خطاب نکلے، بہن مجھے قرآن سنا، میں نے غسل کر لیا ہے۔ تو سورۃ النور کی یہ آیت مبارکہ بہن نے تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ عمر نے جب یہ تلاوت سنی، سورۃ النور ہے اور عمر کے دل میں نور ایمان منور ہو گیا ہے۔ عمر نکلتے ہیں، بہن اٹھ، ساتھ میرے اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ گلے میں تلوار ہے، عمر جا رہا ہے، چوکھٹ مصطفیٰ پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں۔ اصحابی رسول آگے بڑھے، اصحابی رسول آگے بڑھے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ ادھر میرے حضور نے دعا فرمائی کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 تھی، حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول نہیں کیا، فرمایا اے میرے بھتیجے تجھے ابو جہل نے ضرب لگائی تھی، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ حضور سجدہ ریز ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائے دل نواز سبحان پر ہے۔ فرمایا چچا میں خوش نہیں ہوں۔ بھتیجے تو کس طرح خوش ہوتا ہے؟ سر اٹھایا، ہاتھ پکڑ لیا، چچا میں تب خوش ہو جاؤں گا کہ جب تم اس رب پر ایمان لاؤ گے جس رب پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نصیبہ جاگ گیا، فرمایا آج پھر میرا ہاتھ پکڑ لے، میں تجھے اور اس رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اس رب پر ایمان رکھتا ہوں جس رب پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور حضرت امیر حمزہ چوکھٹ مصطفیٰ پہ پہرے کے لیے کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ جب دو صحابہ مصطفیٰ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، خبر اچھی نہیں ہے، تلوار گلے میں لٹک رہی ہے، پہلوان ہے، نوجوان ہے، عمر جذباتی ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت امیر حمزہ نے جب یہ بات سنی نا، اپنے سینہ کو منور کرو۔ حضرت امیر حمزہ چچا ہیں حضور کی اور شیرخوار بھائی بھی ہیں، فرماتے ہیں اے صحابہ مصطفیٰ گھبراؤ نہیں، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہوا تو ہم خوش آمدید کہیں گے، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک نہ ہوا تو اسی کی تلوار کے ساتھ عمر کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ چوکھٹ مصطفیٰ کا پہرا۔ حضرت عمر بن خطاب دروازہ کھلتا ہے، جب حضور نے یہ بات سنی، حضور نے فرمایا میرے پیارے صاحب، میرے چچا تم نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن عمر وہ میری دعا بن کے آ رہا ہے۔ میں نے دعا یہ کی تھی کہ رب کائنات کے ساتھ اسلام کو تقویت دے، اسلام کو طاقت دے۔ عمر دو ہے مکے کے اندر، ایک عمر بن
हशाम है, एक उमर बिन खत्ताब है, एक खत्ताब का बेटा है, एक हशाम है। लेकिन अब जिसको तू पसंद करता है उस इस्लाम को तकरीयत दे, लेकिन वो उमर बिन खत्ताब है। दरवाजा खुला, उमर करीब आए, आपने फरमाया गले में पटका डाला हुआ है, उमर बिन खत्ताब ने तलवार दी है, हुजूर ने वो पटका पकड़ा, खींचा, उमर पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह। उमर ने इस्लाम कबूल किया। आज हम मुर्शिद की जब बैत करते हैं, मुर्शिद दिल पे हाथ रखता है, हमारा तन मन बादल जो है सारा जिस्म सवार देता है, नूर ईमान से मुनव्वर कर देता है। हुजूर ने अपना हाथ उमर के दिल पे रखा, हुजूर ने अपना हाथ उमर के दिल पे रखा, फरमाया रब्बे कायनात की जात इस दिल में ईमान का नूर मुनव्वर कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया सरहंद शरीफ, आस्ताना आलिया मुरादा शरीफ, जीवे 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 जीवे। हजरत उमर बिन खत्ताब का दिल नूर ईमान से मुनव्वर हुआ, काबे में निकले। अब मक्के की वादी है, अबू जहल का दरवाजा दस्तक दी। अबू जहल ने कहा, हाँ उमर क्या खुशखबरी लेकर आए हो? उस बानी इस्लाम की जिंदगी का रोशन चराग गुल कर दिया है कि नहीं? अब मक्के के अंदर दो सफ़े बन गई, तादाद पूरी 40 हो गई मुसलमानों की। एक सफ़ की क़यादत उमर बिन खत्ताब कर रहे हैं और दूसरी सफ़ की क़यादत अमीर हमजा कर रहे हैं, और दरमियान में हुजूर हैं, जैसे सितारों में चांद है। हुजूर कलमा बुलंद कर रहे हैं, असहाब मुस्तफ़ा कलमा बुलंद कर रहे हैं। उमर ने जब दस्तक दी अबू जहल के दरवाजे पर, मक्के के घर घर में दस्तक दी, जाके बताया कि लोगों आओ, अगर किसी में हिम्मत है, अगर किसी ने अपनी बीवी को बेवा करना है, किसी ने बच्चों को यतीम करना है, तो उमर के मुकाबले में आ जाए। आज उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, मुसलमान बाहर निकल आए। तो इमाम रब्बानी शहजादे हैं फारूक आज़म के, हुजूर ने फरमाया हुआ नूरुन अज़ीमुन इस्मुहु इस्मी बैन सुल्तानिल जाबिरीन व यदखुलुल जन्नत बिशफाअतिही कज़ा व कज़ा। मेरा हम नाम होगा, नूर अज़ीमुश शान होगा, 11वीं सदी की इब्तिदा में होगा, तो जाबिर बादशाहों के दरमियान होगा, जिसकी शफाअत से हजारों का जम्मे गफीर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। वो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी कासिम फैज़ान मुस्तफ़ा इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की शख्सियत है। जब सरहंद में जलवागर हुआ, ये नूर चमका और बिद्दत आम थी, शिरक आम था। हम शिरक वाले बिद्दत वाले नहीं हैं, हम तो इसके मुस्तफ़ा वाले हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने फरमाया, लोगों सुनो, मैं वो मोती हूँ जो 1000 साल जिस सूरज जिस पर अपनी करने बखेरता है और चांद अपनी करने बखेरता है, 1000 साल के बाद वो नूर जो है, वो मोती दुनिया में चमकता है, एक हीरा बनकर, एक लाल बनकर चमकता है। वो मैं मोती हूँ। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का जब वजूद इस धरती पर जाहिर हुआ, आफताबे नबूवत की रोशनी भी लेते रहे, आफताबे रिसालत भी अपनी रोशनी सीने में लेकर रहे, अपनी दोनों एड़ियों से शिरक और बिद्दत को दबा दिया और नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से उजागर कर दिया। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी अश-शेख सरहंदी फारूकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या उस वक्त में मौलवी नहीं थे या उस वक्त में पीराने उज़ाम नहीं थे? बड़े थे। दो दरबारी मौलवी, एक का नाम मुल्ला फजल है, दूसरे का फैजी है। अकबर बड़ा दीन परस्त है। उन्होंने कहा बादशाह अकबर 1000 साल गुजर चुका है, हदीस मुस्तफ़ा है, दीन को तजदीद की जरूरत है, लिहाजा ऐलान कर। अकबर ने कहा, लोगों सुनो। राया इकट्ठी हो गई। अकबर क्या बात है? उसने कहा, आज के बाद मुझे सजदा किया जाएगा, मुझे सजदा किया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कलमा पढ़ा जाएगा। मसाजिद को शहीद कर दिया गया, गाय के ज़िबा पे बंदी लग गई, कलमा जुबान में मुझसे नहीं पढ़ सकते, सारा कुछ बंद कर दिया। उस वक्त जो नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर चमका, वो आफताब नक्शबंदियत, महताब मुजद्दिदियत, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का वजूद है। आप आए, आपने फरमाया, मुल्ला फजल अल-फैज़ी ये कहने लगे कि अकबर बादशाह, राया तेरे साथ है, कलमा तेरा पढ़ लिया है, सजदा तुझे कर लिया है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिससे तुझे खतरा है। वो कौन है? वो इमाम रब्बानी, कयूम ज़मानी, ताजदार सरहंद है।
اس نے کہا اس کی دعوت کرو، ان کو میں دعوت دیتا ہوں، ان کو بلاؤ، میں ان کے لیے اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ذہن میں تھا مولویوں کو راضی کیا پیسے دے کر، لنگر دے کر، پیران عظام بڑے بڑے اس طرح کے تھے، ان کو راضی کیا پیسے دے کر، لنگر دے کر، ان کو بھی میں راضی کر لیتا ہوں۔ لیکن وقت کا مجدد الفسانی ہے، مجدد اعظم ہے۔ آپ کو جب دعوت ملی، ادھر اکبر نے 2 دربار سجائے، دعوت ایکسپٹ ہو گئی، 2 دربار سجائے، ایک دربار اکبری ہے، ایک دربار محمدی ہے۔ دربار اکبری میں فنوس ہے، طرح طرح کے قلین ہیں، خانے ہیں، شامیانے ہیں جناب بندہ، اور دوسری طرف دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھٹی ہوئی صفیں ہیں، بکھری ہوئی صفیں ہیں، ٹوٹے لوٹے ہیں، بسیدہ کھانے ہیں۔ لیکن جب حضرت مجدد الفسانی کو بلایا گیا، آپ جب تشریف لے کر آئے، ساتھ ایک غلام تھا، آپ دربار محمدی میں چلے گئے، جا کر اس پھٹی ہوئی صفوں پر بیٹھ گئے۔ اکبر کو پتا چلا، ملا فضل اور فیضی کہنے لگے، اکبر تجھے بتایا تھا کہ اس مجدد الفسانی نے کوئی نیا کام کرنا ہے، تو نے ان کو بلایا تھا اس طرف دربار اکبری میں، وہ تو جا کے بیٹھ گئے ہیں دربار محمدی میں۔ اکبر نکلا، تخت سے اٹھا ہے، دربار محمدی میں چلا گیا، جا کے کہنے لگا، حضور میں نے آپ کی دعوت کی ہے دربار اکبری میں، آپ بیٹھ گئے ہیں دربار محمدی میں، اٹھے میرے ساتھ چلے، وہاں کھانے تازہ ہے، قلین اچھے ہیں، فنوس بڑے اعلیٰ ہے، شامیانے لگے ہوئے ہیں۔ حضور مجدد الفسانی اٹھ کر کھڑا ہوا مرد کلندر، آپ نے فرمایا اکبر بندے کا پتر بن جا۔ اس نے کہا اگر نہ بنوں، آپ نے فرمایا یاد رکھ شیر جنگل میں اکیلا ہوا کافی ہوا کرتا ہے، اے اکبر بندے کا پتر بن جا۔ اکبر کہنے لگا اگر میں بندے کا پتر نہ بنوں، میرے پاس فوجیں ہیں، سپہ سالار ہے، لشکر ہے، اور بڑے بڑے آثار ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا اے سن اکبر، فقیر کی نظر میں سب تنکے ہیں، اور ان تنکوں کو بہانے کے لیے موج دریا کا ایک ریلا کافی ہوا کرتا ہے، شیر جنگل میں اکیلا کافی ہوا کافی کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی ساتھ غلام تھا، غلام عرض کرنے لگا، آج بڑے بڑے پیروں جب یہ مولوی بات کرتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تیرا دماغ خراب ہے، تجھے مجدد الفسانی کی شخصیت نظر نہیں آتی؟ اس دور کے اندر حضرت مجدد الفسانی نے پوری ملت کو سبق دے دیا، آنے والوں کو بھی اور اس موجودہ دور کو بھی، کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ غلام ہے، غلام کہنے لگا حضور ہمارے پاس ایک ٹوٹی سوٹی نہیں ہے اسے مارنے کے لیے، آؤ حجرے میں جا کے لالا کرے۔ قربان جاؤں مجدد الفسانی تیری عظمت پر۔ جواب سنے، آپ نے فرمایا میرے مرید صادق یاد رکھ، جب میں اپنی ماں کی گود میں دودھ پیتا تھا، سونے کملی والے کا آوازہ میرے کان میں آتا تھا، احمد سرہندی جلدی جلدی دودھ پی کے جوان ہو، ہم نے تجھ سے اپنے دین کا کام دینا ہے، وہ وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے چٹکی لی مٹی کی، پھونک لگائی، اس قدر طوفان آیا، دربار اکبری کے شامیانے اکھڑ گئے، فنوس بکھر گئے، کھانے بکھر گئے ہیں، قلین اڑ گئے ہیں، ایک قلعہ جو ہے وہ اکبر کے سر میں لگا، اکبر واصل جہنم ہو گیا۔ جہانگیر تخت نشین ہے، اقبال نے اس مقام پر کہا گردن نہ جھکی جس کی تم کہتے ہو ہم سر جھکاتے ہیں، ہم اس مرشد کو ماننے والے ہیں، کہ اقبال کہتا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی اکبر و جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، ہے زیر فلک جس کے حسین مطلع انوار۔ حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ عظیم شخصیت، اب جہانگیر کا دور خلافت ہے، جہانگیر نے کہا مجدد الفسانی کو لے کے آؤ میرے سامنے، رایا جمع ہے، پہلوانوں کو دعوت دی، 40 پہلوان ہیں، پہلوانوں تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہیں شاہی فرمان ہے، کیا ہے کہ اس بابے کی گردن کو جھکا دو جس کو دنیا احمد سرہندی فاروقی کے نام سے جانتی ہے، اگر اس کی گردن جھک گئی سمجھ لینا بر صغیر پاک و ہند جھک گیا، اگر یہ نہ جھکی تو سمجھ لینا سارا معاملہ بگڑ گیا۔ اب ایڑی پل کا زور لگا رہے ہیں جلاد پہلوان،
لیکن حضرت مجدد الفسانی کو گردن کو ٹیڑھا نہ کر سکے۔ اقبال نے اسی پر تو کہا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی اکبر و جہانگیر کے آگے۔ جب گردن ٹیڑھی نہ ہوئی اس نے سیاست سے کام لیا کہ میرے دربار کی ایک کھڑکی بناؤ جس کا سائز چھوٹا ہو، مجدد الفسانی کو گزارو، جب گزریں گے سر کو جھکائیں گے اور پیچھے سے شور مچا دینا کہ مجدد الفسانی نے سر خم کر لیا ہے۔ جب سیاست سے کام لیا، کھڑکی بنائی، مجدد الفسانی کو لایا گیا۔ جب آپ گزرے آپ نے پہلے النعلین تحت العین، اپنے جوتے گزارے، اپنے قدم گزارے، پھر سب دیکھنے لگے، دیکھ رہے تھے کہ مجدد الفسانی سرخم کریں گے۔ کھڑکی پہ نظر ہے، وزیروں کی، مشیروں کی، بادشاہوں کی، کرندوں کی، لیکن نظر ہے۔ لیکن پہلے جب قدم آئے تو سیدھا جوتا منہ پہ پڑ گیا، گردن نہ جھکی جس کی اکبر و جہانگیر کے آگے۔ حضرت مجدد الفسانی جب گزرے اس نے حکم نامہ جاری کر دیا، کیونکہ مومن کی فراست کام کرتی ہے، مومن کی فراست کام کرتی ہے۔ حکم نامے میں لکھ دیا گیا حضرت مجدد الفسانی کو قلعہ گوالیار میں قید کر دیا جائے۔ اب ہم اس پیر کے مرید ہیں، اس شیخ کامل کو، اور دوستو نظر لگ جاتی ہے، ہم سنتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے، بوڑھے کی نظر لگے، عورت کا حمل بھی ساقط ہو جاتا ہے، کسی برے کی نظر لگے بندہ برا ہو جاتا ہے، لیکن کسی اچھے کی نظر لگے، حضور کی نظر لگے صدیق اکبر بن جاتے ہیں، حضور کی نظر لگے عمر بن خطاب بنتے ہیں۔ اور اگر میں چلتا ہوا آؤں، اگر خواجہ باقی باللہ کی نظر پڑے تاجدار سرہند مجدد الفسانی بن جاتے ہیں۔ اگر سرہند کی نظر لگے چورا شریف بنتا ہے، اگر چورا شریف کی نظر لگے علی پور سیدہ شریف بن جاتا ہے، اگر علی پور کی نظر لگے تو مراڑا شریف بنتا ہے، اگر مکان شریف کی نظر لگے تو کوٹلہ شریف بنتا ہے، اگر کوٹلے کی نظر لگے تو شرک پور شریف بنتا ہے، اگر شرک پور کی نظر لگے تو کرما والا شریف بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، استانہ علیہ مراڑا شریف، استانہ علیہ سرہند شریف، استانہ علیہ کوٹلہ شریف۔ حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی، قابل توجہ بات ہے، جب قلعہ گوالیار میں قید کر دیا گیا، عصر کی نماز کا وقت ہے، حضرت مجدد الفسانی نے اللہ اکبر کی صدائے نماز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اذان کہی گوالیار کے قیدی اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے سے محو گفتگو ہے کہ یار یہ جس کی صوت اتنی خوبصورت ہے اس کی صورت کتنی خوبصورت ہوگی، آؤ چلے ذرا دیدار تو کرے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقریریں، اگر حوصوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حضرت مجدد الفسانی کے سامنے سارے قیدی آ گئے، کوئی چور ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی ڈکیٹ ہے، کوئی قافلے لوٹنے والا ہے، کوئی گھروں پہ ڈاکے ڈالنے والا ہے۔ آج کی جناب ایک مرتبہ پھر اذان سنائے، اذان مکمل ہو گئی، آپ نے فرمایا ہاں اب سب وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، فقیر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھو، توبہ استغفار کرو۔ ہم بیعت کرتے ہیں، مرشد توبہ کرواتے ہیں، استغفار کرواتے ہیں، ہمیں جینے کا سلیقہ بتاتے ہیں، ہمیں مرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور ہماری زندگی کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم صالحین کا ذکر کس لیے کرتے ہیں؟ امام محمد بن یونس اس روایت کو نقل کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں امام محمد بن یونس، ما رأیت شیئا انفع للقلب من ذکر الصالحین، آپ فرماتے ہیں میں نے دن میں سفر کیا، رات میں سفر کیا، طریقی میں سفر کیا، اجالہ میں سفر کیا، اور وطن میں سفر کیا، اور وطن کے باہر سفر کیا، لیکن مجھے سکون نہ آیا، میرے دل کو اطمینان نہ آیا۔ مجھے دل کا سکون کہاں سے ملا، اطمینان کہاں سے ملا؟ ما رأیت شیئا انفع للقلب، کوئی بھی چیز دل کو، قلب کو نفع نہیں دیتی۔ ما رأیت شیئا انفع للقلب من ذکر الصالحین، صالحین کا، ولیوں کا ذکر وہ ہے جو دل کو نفع بھی دیتا ہے، سویا ہوا مقدر بھی جگا دیتا ہے، بندے کو انسان بھی بنا دیتا ہے، اور بندے کو کلندر بھی بنا دیتا ہے، بندے کو ولی بھی بنا دیتا ہے۔ یہ صالحین کا ذکر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی، جب نگاہ بڑھی، نگاہ پڑ گئی، نظر لگ گئی چوروں، ڈکیٹوں، زانیوں، شرابیوں کو، جب وضو کیا، غسل کر لیا، کلمہ پڑھا، بیعت کر لی، توبہ استغفار کر لیا، تلاوت قرآن شروع ہو گئی۔ قلعہ گوالیار نہ رہا، بڑے صغیر پاک و ہند کا آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ بن گیا، آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ بن گیا۔
फैजान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ठाठे मारने लगे। तलावत कुरान हो रही है, नमाज पंजगाना हो रही है, अजान हो रही है, कलमा जारी है और हदीस मुस्तफ़ा का दर्स हो रहा है। उधर जहांगीर कैद करके काबुल में चला गया। वहाँ गवर्नर मोहब्बत खान हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का मुरीद था। जहांगीर को अरेस्ट कर लिया। ए जहांगीर, तूने मेरे मुर्शिद को कैद किया है, लिहाजा अब तू मेरी अरेस्ट में है। हिंदुस्तान का तख्त खाली है। मकतूब हुजूर मुजद्दिद पाक के नाम लिखा जा रहा है। कासिद पहुंचा मकतूब लेकर। मकतूब का मतन ये था, खत का मतन ये था कि ए अहमद सरहंदी, ए मेरे मुर्शिद गिरामी, ए वली कामिल, ये हिंदुस्तान का जो तख्त खाली है ये आपके लिए है। जहांगीर तो मेरी कैद में है। हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी मुस्कुराए, आंखों में आंसू हैं। उस मकतूब का जवाब क्या देते हैं सुने। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने मकतूब का जवाब दिया। आपने फरमाया मोहब्बत खान, तुम मेरे मुरीद सादिक हो, तेरी मोहब्बत का तकाजा यही है, तूने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। लेकिन हमारी इसके साथ तख्त की जंग नहीं है, इसके बख्त की जंग है। इसे छोड़ दे, तख्त पे यही बैठेगा, हमने इसके बख्त को संवारना है। जहांगीर को छोड़ दिया गया। आया अपने गले में महवे आराम है, रात का पिछला पहर है, तहज्जुद का टाइम है, नसीबा जाग रहा है, जहांगीर सो रहा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर ताजदार इमाम अलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। जहांगीर को कान से पकड़ के उठाया और जहांगीर उठ, तूने मेरे रूहानी फर्जंद को कैद किया है। जहांगीर के होश उड़ गए। हुक्म दिया मेरी सवारियों को रास्ता किया जाए। लिबास शाही नहीं है, ना ताज है माथे पर। निकला, वजीर मशीर खड़े हैं। नाना जनाब इस टाइम नहीं जा सकते आप, ये जाना ये टाइम खतरे से खाली नहीं है। उसने कहा तुम्हें खतरे की पड़ी है, मुझे अपनी पड़ गई है, चलो सवारियों को सीधा करो। सवारी पे सवार हुआ, कला गवालियार में पहुंचा। खिड़की से देखा हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी नमाज तहज्जुद अदा करवा रहे हैं। देखता रहा कि रूहानी फर्जंद कैसा है, मैं भी यारा नज़ारा तो करूं, मैं देखूं तो सही मुजद्दिद अल-फ़सानी कैसा है। नज़ारा कर रहा है। नमाज तहज्जुद अदा हो रही है, मुकम्मल हुई। नमाज फजर पढ़ ली गई, मुकम्मल हुई। दर्स कुरान शुरू हो गया, मुकम्मल हुआ। दर्स हदीस शुरू हुआ, मुकम्मल हुआ। जहांगीर कदमों में गिर गया। हुजूर बाहर तशरीफ ले आए, मुझसे बड़ी खता हो गई है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया जहांगीर मैं अकेला बाहर नहीं आऊंगा, लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जिदी बांह फड़ लैनो नु छोड़ दे नहीं। ताजदार सरहंद ने क्या फरमाया? आपने फरमाया जहांगीर बादशाह अब मैं अकेला बाहर नहीं आऊंगा, मेरे साथ पूरी कला गवालियार के कैदियों को रहा कर दिया जाए। हुजूर 10,000 कैदियों को रिहा कर दिया जाए। हुजूर ये नामवर चोर हैं, जानी हैं, डकैत हैं, शराबी हैं, काफिले लूटने वाले हैं, मेरे बाप ने इनको कैद किया है, मेरी हुकूमत को खतरा है। आपने फरमाया जहांगीर सुन, जब तेरे बाप ने इनको कैद किया था कोई चोर था, कोई जानी था, कोई डकैत था, कोई शराबी था, लेकिन अब इनमें कोई कुतुब बन चुका है, कोई अब्दाल बन चुका है, कोई नजमा बन चुका है, कोई उस्ताद बन चुका है, कोई वली कामिल बन चुका है, कोई मुफ्ती बन चुका है, कोई मुहद्दिस आज़म बन चुका है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। बैत क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी पूरी जमात को लेकर नक्शबंदी मुजद्दिद जमात कला गवालियार से निकलती है। एक वली कामिल गए जहांगीर के मकबरे में, लाहौर शिदरे में। उन्होंने जब मुराकबा किया तो देखा जहांगीर अपनी कब्र में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। कब्र में बैठकर जहांगीर तिलावत कुरान मजीद कर रहा है। एक दिन जहांगीर ने अर्ज की, हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने आज अगर कोई पीर, क़िबला साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया कि पीर जब बंदा देखने लगे उसे पता चल जाता है, चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे देख के पता चल जाता है। जो सुन्नत मुस्तफ़ा के खिलाफ है, गौसे आज़म सरकार ने फरमाया पानी पे चलता हो, हवा में उड़ता हो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक भी सुन्नत का तारक है तो वो वली नहीं है। आज लोग कहते हैं हमारे मुर्शिद ने जनाब चीनी का दाना नहीं खाया, 18 साल बीत गए, हो सकता है उसे शुगर हो, इसका विलायत से तल्लुक नहीं है।
ہمارے مرشد نے بال اتنے اتنے بڑے چھوڑ دیے ہیں جناب، اس کا ولایت سے تعلق ہے؟ ولی اسے نہیں کہتے، ولی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سے جہانگیر بادشاہ سوال کر رہا ہے، حضور رایا میرے خلاف ہے، میں نے مندروں کو توڑ دیا، مساجد کو تعمیر کر دیا، اذانیں بلند کہہ دی۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا آج اس وقت میں اللہ اکبر کی صدائے دل نواز جو مساجد اور محراب و منبر سے آ رہی ہیں، یہ حضور مجدد الفسانی کا فیضان کرم ہے۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، آج بڑی رٹ لگاتے ہیں مجدد اعظم وہ ہے، جس طرح 100 اور 1000 میں فرق ہے اسی طرح مجددوں میں بھی فرق ہے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان سے لے کر 10ویں مجدد حضرت مجدد الفسانی ہیں۔ ملائکہ سارے اعلیٰ ہیں، ملائکہ سارے اعلیٰ ہیں، لیکن جبریل اپنی شان رکھتے ہیں۔ نبی سارے اعلیٰ ہیں، لیکن حضور اپنی شان رکھتے ہیں۔ صحابہ سارے اعلیٰ ہیں، صدیق اکبر اپنی شان رکھتے ہیں۔ پھول سارے اعلیٰ ہیں، گلاب اپنی شان رکھتا ہے۔ مجدد سارے اعلیٰ ہیں، لیکن مجدد الفسانی اپنی شان رکھتے ہیں۔ الف ثانی 1000 سال کے مجدد ہیں، ابھی 400 سال گزرا ہے، 600 سال باقی ہیں۔ جتنے بھی مجدد آئیں گے آپ کی میت ہمیں آئیں گے، آپ ہی کی تجدید چلے گی، اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی سے جہانگیر نے سوال کیا، حضور رایا میرے خلاف ہے، مساجد بن گئی، اذانیں ہو گئی، کلمہ جاری ہو گیا، حضور سنت مصطفیٰ کا روشنی کا نور پھیل گیا، مجھے کیا ملے گا، میرے لیے کیا ہے؟ اب جواب سنیں، آج نعت خان، پیر تو پیر ہے کہ نعت خان جنت کے ٹکٹ بانٹتے، جنت اتنی سوکھی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی بشارت ہے، خلفائے راشدین ہیں، پہلے صدیق اکبر ہیں، عشرہ مبشر ہیں، پہلے صدیق اکبر ہیں، جنت کی بشارت ہے، لیکن چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں چڑیا تو ابو بکر سے بہتر ہے، تو اپنی مرضی سے ایک شاخ سے اڑ کے دوسری پہ چلی جاتی ہے، بروز قیامت تیرا حساب بھی نہیں لیا جائے گا، لیکن صدیق اکبر کو حساب دینا پڑے گا۔ نعت کا جنت کے ٹکٹ بانٹتے، چودھری صاحب آپ نے محفل کروا لی سال بعد، جنت آپ پر واجب ہو گئی ہے، جو جو محفل میں آگے جنت میں چلا گیا ہے۔ نانا جناب سن مجدد الفسانی کا، بڑے بڑے ولی اولیاء کاملین ہاتھوں میں کشکول لیے جن کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جن کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، جواب سن، آپ نے فرمایا جہانگیر تجھے پتا کیا ملے گا؟ اگر بروز قیامت رب کائنات نے مجھے یہ فرمایا کہ احمد سرہندی جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اگر فرمایا تو میں سب سے پہلے تیرا بازو پکڑوں گا اور تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی کا جواب ہے۔ اور آخری بات، حضرت مجدد الفسانی ہے شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ، 28 صفر المظفر آپ کا یوم وصال ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چارپائی پہ لیٹے ہیں، مریدین زیارت کر رہے ہیں، کتار در کتار آ رہے ہیں، ہاتھ سینے پہ بندھے ہوئے ہیں، مریدین آتے ہیں، ہاتھ کھول دیتے ہیں، ہاتھ پھر بن جاتے ہیں۔ یہ معاملہ بڑھ گیا، حضور خواجہ معصوم صاحب کی بارگاہ میں چلا گیا، آپ قریب آئے، چارپائی کے آخری بات ہے، چارپائی کے جب قریب آئے آپ نے فرمایا حضور مجدد الفسانی کیا بابا جانی، اگر آپ زندہ ہیں تو تب بھی بتائیں، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو تب بھی بتائیں۔ آپ نے اٹھ کر بیٹھ گئے اپنی چارپائی پر، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ دیا، آپ نے فرمایا اے معصوم سرہندی تجھے پتا ہے میں روزانہ آقا کریم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، آج ادب کے دائرے میں رہ کر ہاتھ بھی نہ باندھو کہ حضور خود سرحد میں تشریف لے آئے ہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، ہے زیر فلک جس کے حسین مطلع انوار